بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا کیا، ان کی نبوت کے بارے میں، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں عیسیٰ کے نام سے 25 بار اور مسیح کے نام سے 13 بار آیا ہے۔ آپ علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے 570 سال قبل سرزمین کوفہ پر دریائے فریات کے کنارے تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت اذن خدا سے بطور موجزانہ باپ کے بغیر ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ مریم بنت عمران ایک محترم خاتون اور بنی اسرائیل کی برجستہ شخصیات سے تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد بزرگوار جناب عمران کا تعلق جناب سلیمان کی نسل سے تھا، اور آپ علیہ السلام کا شمار بنی اسرائیل کے پارسا اور عبادت گزار اور برجستہ علماء میں ہوتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بھی ایک نیک اور پارسا خاتون تھی۔ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرزند عنایت فرمائے، تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مریم علیہ السلام جیسی بیٹی عطا فرمائی، اور وہ ان کو بیت المقدس لے گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے دعا مانگی کہ وہ ان کو اور ان کی بیٹی مریم علیہ السلام کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ تب ان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ جب مریم علیہ السلام کو بیت المقدس لایا گیا، وہاں کے منتظمین کے مابین ان کی پرورش کے بارے میں تکرار ہونے لگی۔ ان میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ مریم علیہ السلام کی پرورش کریں۔ آخر کار جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرعہ ڈالا گیا، جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آیا۔ چنانچہ انہوں نے مریم علیہ السلام کی پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جب مریم علیہ السلام بڑی ہوئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس میں ایک حجرہ مخصوص کر دیا، جہاں وہ عبادت خدا میں مصروف رہتیں۔ مریم علیہ السلام عصمت کے مرتبے پر فائز تھیں اور خدا نے ان کو تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ ایک دن جب حضرت مریم علیہ السلام محراب عبادت میں تھیں تو جبرائیل علیہ السلام ایک جوان آدمی کی شکل میں ان کے سامنے آئے اور وہ گھبرا گئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں فرشتہ ہوں اور خدا کی وحی لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ خدا آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ دنیا اور آخرت میں محترم ہوگا اور گہوارے میں باتیں کرے گا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جب کسی مرد نے مجھ کو چھوا تک نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ بات کہ خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز اسی کے ساتھ عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی وقت مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو حاملہ پایا، جس کی وجہ سے وہ خوف اور پریشانی کا شکار ہو گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ ہر حال میں ان کی مدد کرے گا، لیکن ساتھ ہی وہ ضدی یہودیوں کی زبان سے بھی ڈرتی تھیں۔ وہ سوچتی تھی کہ ان کے طعنوں کا کیا جواب دیں گی اور اپنی بے گناہی کا کیا ثبوت دیں گی، جس سے مخالفین کی زبان بند ہو جائے اور ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ مریم معصومہ نے خدا کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب درد حمل شروع ہوا تو وہ کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ گئیں۔ انہوں نے کسی بیاباں میں بغیر کسی دایا اور تیمہ دار کے یہ تکلیف برداشت کی اور اپنے خوبرو بچے کو جنم دیا۔ تب انتہائی رنج و غم کی حالت میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے کاش میں یہ وقت آنے سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولے بسرے لوگوں میں ہو جاتی۔ اچانک ہی غمگین مریم نے ایک بڑی ہی خوش آئند آواز سنی کہ کوئی ان کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے مریم غمگین مت ہو، خدا نے تمہارے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس کا پانی استعمال کرو اور کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ، اس سے جو کھجور گرے اس کو کھاؤ اور سکون حاصل کرو۔ اگرچہ ان الفاظ سے پریشان مریم کو خاصی تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا تصور کر کے دل ہی دل میں ڈر رہی تھیں۔
تاہم اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو یہ بات بھی سمجھائی گئی، جب کوئی شخص تمہیں الزام دے رہا ہو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اسی لیے کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور بیت المقدس آ گئیں۔ ابھی وہ وہاں پہنچی ہی تھیں کہ یہودیوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ انہیں ناروا کلمات کہنے اور طرح طرح کی تہمتیں لگا کر پریشان کرنے لگے۔ چنانچہ یہودیوں نے ان کی توہین آمیز لفظوں کے ساتھ ان کو مخاطب کیا اور کہا، اے مریم، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تیری ماں بدکار اور غیروں سے رغبت کرنے والی نہ تھی، اور تیرا باپ بھی ناجائز اور برے کاموں سے پرہیز رکھتا تھا۔ پھر تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے ان کے طور طریقے چھوڑ دیے اور شوہر کے بغیر ہی بچے کو جنم دیا؟ مریم علیہ السلام نے اپنے نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کیا، جس سے مراد یہ تھی کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے اور کچھ کہنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اس وقت خدا کی قدرت سے بچے نے بولنا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی بزرگی اور بلند مرتبے کا ذکر کیا اور کہا، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھ پر مہربانی فرمائی، مجھے اپنا پیغمبر قرار دیا، اس نے مجھے بابرکت اور مبارک بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ جب ان الفاظ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا تو مریم علیہ السلام کی پاکی بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ ایسا غیر معمولی طور پر پیدا ہونے والا بچہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جو ایک پارسا ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے جنم نہیں لے سکتا تھا۔ نیز جس کو خدا نے گہوارے میں ہی بولنے کی قوت عطا کی، اس کے لیے اس کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ تاہم اس شہادت کے باوجود بھی یہودی اپنے خیال پر قائم رہے اور یہ روشن نشانی دیکھنے کے باوجود اپنی باتوں سے باز نہ آئے اور اپنی جہالت اور ضد پر اڑے رہے۔ کچھ ایسے نیک ذمت لوگ بھی تھے جنہیں یہ عظیم معجزہ دیکھ کر اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ رہا، یہ نومولود خدا کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ایسے میں سرزمین مشرق کے ستارہ شناسوں کو مسیح علیہ السلام کی ولادت کی خبر آئی تو وہ ان کی زیارت کرنے کے لیے بیت المقدس آئے اور ان کے لیے تحفے بھی لائے۔ انہی دنوں یہودیوں کے بادشاہ ہیرودس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر پہنچی تو وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سلطنت میں کوئی خلل واقع ہو جائے، لہٰذا اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن مریم علیہ السلام نے جو ہی خطرہ محسوس کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں، وہاں ان کی پرورش کرتی رہیں حتیٰ کہ وہ 30 سال کے ہو گئے اور خدا نے ان پر انجیل اتاری۔ پھر وہ بیت المقدس واپس تشریف لائے اور یہودیوں کو دین حق کی طرف بلایا۔ پھر 3 سال تک انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے اور انجیل کے احکام سناتے رہے۔ چونکہ وہ ایک اولو العزم پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے خدا تعالیٰ کے عزم سے بڑے بڑے معجزے دکھائے، جن میں مردوں کو زندہ کرنا، نابیناؤں کو بینا کرنا اور کوڑھ کے مریض کو شفا کرنا زیادہ مشہور ہے۔ یہ معجزے دیکھ کر چند یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر آپ کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی ٹھانی۔ جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے، آپ نے ان میں سے 12 لوگوں کا انتخاب کیا جن کو حواری کہا جاتا ہے۔ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے اور آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہود کے دنیا پرست علماء کا خیال تھا کہ حق اور حقیقت کے اس ستارے کے آگے ان کا جھوٹ مانند پڑ جائے گا، ان کی بالادستی ختم ہو جائے گی اور صدقہ اور نذر کی رقمیں نہیں ملیں گی اور وہ تنگ دستی اور محتاجی کا شکار ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ خدا کے پیغمبر کے آ جانے سے جو وہ سادہ لوگوں سے رقم وصول کرتے تھے وہ ختم ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ خدا کے روشن کیے اس چراغ کو وہ بجھا دیں اور پھر پورے سکون کے ساتھ دنیا کے مزے لوٹیں۔ بس انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور اعلانیہ ان کی مخالفت کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے معجزوں کو جادو سے تشبیہ دی اور ہر دھرمی سے کام لیتے ہوئے اپنی گمراہی پر اڑ گئے۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مخالفین کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح جمے اور دین کے حقائق نشر کرنے میں مشغول رہے۔
انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے خدا کی ذات اقدس کو کافی سمجھا اور دشمنوں کی یلغار سے ہرگز ہراساں نہ ہوئے، بلکہ جہاں کہیں لوگوں کا اجتماع ہوتا آپ وہاں تشریف لے جاتے اور ان کو انجیل کے احکام سناتے۔ اس طرح بہت سے لوگ آپ کی صف میں شامل ہو گئے۔ اگرچہ یہ سب دیکھ کر یہودیوں کے دل میں دشمنی کی آگ اور بھی بھڑکتی تھی، لیکن وہ خدائے تعالیٰ کی رضا اور تائید کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے خدا کے نور کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن خدا کا نور پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، چاہے کافروں کو یہ چیز ناگوار ہی گزرے۔ انبیاء اکرام کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مشکل حالات میں صبر کرتے اور مخالفین کے انکار، ایذا رسانی اور تمسخر کے مقابلے میں ثابت قدم رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت رسالت کے انجام دہی اور انجیل کی تبلیغ میں ہر طرح کی تکلیف اٹھاتے، شہروں اور قصبوں میں خالص توحید و شریعت کے احکام میں مشغول ہو گئے۔ آپ چند دن تک کسی ایک آبادی میں تبلیغ کرتے اور پھر کسی دوسری جگہ چلے جاتے، یوں آپ بے علم لوگوں کو خدا کی طرف لانے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے ایک حواری نے آپ سے ناساز الفاظ میں فرمائش کی کہ کیا آپ کا خدا اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ ہمارے لیے کھانا بھیجے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اس بات کو کہنے سے ڈرو۔ حواریوں نے جواب دیا کہ ہمارا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم آسمانی غذا کھائیں اور وہ ہمارے دلوں کے اطمینان کا موجب بن جائے۔ ہم آپ کے وعدوں کی سچائی کو جان لیں اور ان پر گواہ رہیں۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے کھانا بھیج دے جو ہمارے سرور اور مسرت کا موجب ہو، جس سے ہمارے پچھلے اور اگلے سبھی خوش ہو جائیں۔ وہ تیری جانب سے ایک نشانی ہو اور تو بہتر روزی دینے والا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا، میں تمہارے لیے ایک خواہ بھیج رہا ہوں، لیکن یہ جان لو یہ خواہ بھیجنے کے بعد اور یہ نشانی دیکھنے کے بعد اگر تم میں سے کوئی شخص کافر ہو جائے تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے کھانا بھیجا اور پھر سبھی اس عظیم نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، یہ کھانا کھاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرو تاکہ وہ اپنے فضل سے تمہیں اور بھی عطا کرے۔ پھر حواریوں نے اس خوار میں سے بہت خوب کھایا اور پھر یہ داستان ہر زبان پر عام ہو گئی، یہاں تک کہ بہت سے لوگ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے ان کے ایمان کو اور بھی تقویت حاصل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو حق کی دعوت دینے کی کوئی صورت باقی نہ چھوڑی تھی، لیکن ان دنیا پرست اور لالچی لوگوں کو آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اسلام سے ان کی سرداری خطرے میں ہے اور ان کی سرداری کا دور ختم ہونے والا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ملک کا نظام درہم برہم کرنے کا الزام بھی لگایا اور ان کو فتنہ و فساد کی جڑ قرار دیا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایسی گھناؤنی حرکت سے دین کی پیش رفت روک لیں گے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خدا پر پورا یقین تھا اور بھروسہ تھا کہ خدا ان کا بہترین محافظ اور مددگار ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور طریقے سے روکنے کی کوشش کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادو ٹونے کرنے والا کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر گیا ہے اور ان کی شریعت کو ترک کر دیا ہے اور ہفتے کے دن کا احترام بھی نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ شریعت موسیٰ میں ہفتے کے دن کو بہت محترم مانا جاتا ہے اور وہ اس دن ہر قسم کے فعل و بد سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم فیصلہ کیا اور آخر میں اس جلیل القدر پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ جس شخص کے ٹھکانے کا علم نہ ہو اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کئی جاسوسوں کو ادھر ادھر دوڑایا۔ اس اثنا میں انہیں شمعون الصفار نامی ایک حواری مل گئے۔ انہوں نے
اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھ گچھ شروع کی، لیکن وہ ان سے کوئی معلومات حاصل نہ کر سکے۔ پھر انہیں ایک اور حواری یہودا نظر آیا جو دنیا پرست اور دھوکہ باز تھا۔ جب یہودیوں نے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنے محسن استاد کا ٹھکانہ بتا دیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک غار میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں مشغول تھے کہ یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا اور سولی پر لٹکانے کے لیے لے گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اور ان کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، تاہم یہ ان کی بھول تھی۔ خدا کی قدرت انسان کی تقدیر سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ کام انجام پا جاتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کی ایک بہت بڑی نشانی تھے، لہٰذا یہ لازم تھا کہ ان کی زندگی بھی عام لوگوں سے مختلف ہوتی۔ چنانچہ اس صورتحال میں کہ دشمن ان کی جان کے پیچھے تھے، حق تعالیٰ کا دست قدرت ان کو رہائی دلانے کے لیے آگے بڑھا اور ان کو سولی پر چڑھنے سے پہلے ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، جہاں وہ زندہ سلامت موجود ہیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا ان کی عمر 33 سال تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انتقام لینے والا ہاتھ موجود ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جلد یا بدیر مجرموں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ چونکہ جس یہودا نے چند پیسوں کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس شخص کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ گویا جو کنواں اس نے خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھودا تھا، اس میں وہ خود ہی جا گرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں اپنا جانشین جناب شمعون کو بنایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مبلغ بنے۔ آپ کی شریعت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 610 سال جاری رہی۔ اب بھی حضرت مسیح کے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور آپ کے پیروکاروں کو مسیح یا عیسائی کہا جاتا ہے۔